عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن نہ طعن کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش بکنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی لعنت کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی بےہودہ گفتگو کرتا ہے۔ یعنی جو مومن ہے اس کی زبان سے اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی۔ اب غور کرنا چاہیے کہ ہمارے کردار کے اندر اگر فحش ہے، ہمارے کردار میں اگر کسی کے اوپر طعنہ زنی کرنا ہے، لعنت و ملامت کرنا ہے، تو ہم کتنے کو مومن ہیں؟ ہمیں اپنے مومن ہونے پہ غور و تفکر کرنا چاہیے۔ تیسرا حکم اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، برے ناموں سے پکارنا ایک دوسرے کو۔ یہ لفظ ہے نبز، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے لیے ایسا لقب استعمال کرنا جس میں اس کی مذمت ہو اور اس کی حقارت کا پہلو نکلتا ہو۔ اس کی مثال یوں دی گئی ہے جیسے اللہ کی طرف سے کوئی بندہ اپاہج ہے، لنگڑا ہے، ایک آنکھ ہے ایک بندے کی یا دونوں آنکھیں نہیں ہیں، تو حقارت سے اس بندے کو کانا کہنا، حقارت سے اس بندے کو اندھا کہنا، لنگڑا کہنا حقارت سے، یہ ہوتا ہے لمز۔ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القابات سے یاد مت کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے یہ۔ یعنی اب تم مسلمان ہو چکے ہو، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے بولے جس سے اگلے بندے کو تکلیف ہو، وہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے، کیونکہ اب ایمان لا چکے ہو، تم نے غلامان مصطفیٰ کی صف میں اپنا قدم رکھ لیا ہے۔ اب فاسق ہونا تو تمہارے نام کے ساتھ برا لگتا ہے، اب تم فاسق نہ بنو، فسق نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، جو باتیں پیچھے ہونی تھی وہ ہو گئی ہیں۔ فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فاسق نام ہی بہت برا ہے۔ اور اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ گر نداری از محمد رنگ و بو، از زباں خود میالا نام او۔ دیکھو اگر تمہارے کردار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو نہیں ہے تو تمہیں پھر زیب نہیں دیتا کہ اپنی اس ناپاک زبان سے اس پاک محبوب کا نام بھی لو۔ لہذا تم نے اب ایمان کو قبول کر لیا ہے، مسلمانوں کی صف میں آ گئے ہو، غلامی مصطفیٰ کا دعویٰ تمہارا ہے اور غلامان مصطفیٰ کی صف میں تم کھڑے ہو، اب بھی تم اگر ایک دوسرے کے برے نام لو تو تمہیں جچتا نہیں۔